السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم پاکستان کی آئینی ارتقاء کے چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں اور اس چیپٹر میں ہم نے ابھی تک وہ سٹیپس پڑھے تھے جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے لیے تھے، اور اس میں ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا محمد علی بوگرا فارمولا، جو کہ محمد علی بوگرا وزیر اعظم کے دور میں پاس ہوا. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فارمولا پاس کیا گیا اسمبلی میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کا کمپلیشن ورک ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے، اور اب اس کے بعد ملک کے اندر پہلا آئین نافذ کر دیا جائے گا. لیکن پھر اس جو یہ کانسٹیٹیوشنل سٹوری تھی یا جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی، اس کے اندر ایک ٹوسٹ آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ جو گورنر جنرل تھا اس نے اسمبلیز کو ڈیزولو کر دیا. جو نیشنل اسمبلی تھی اس کو ڈیزولو کیا، اور یہ نیشنل اسمبلی جو تھی یہ ملک کی پارلیمنٹ بھی تھی، آئین ساز ادارہ بھی تھی. جب یہ ڈیزولو ہو گئی تو اس کا جتنا کیا ہوا کام تھا وہ سارا پھر سے زیرو پر چلا گیا. تو اس طرح سے ایک پاکستان کے اندر جو آئین کی ایک ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا تھا وہ دوبارہ سے زیرو پر چلا گیا. اس کا ایک یہ نقصان ہوا. اس کا دوسرا نقصان یہ تھا کہ اس سے پاکستان کے اندر ایک غلط سیاست کی ایک بنیاد پڑی کہ گورنر جنرل نے اپنا ایک غیر آئینی قدم اٹھایا اور اس کو اس وقت کی جو ہائی کورٹ تھی سندھ کی اس نے غیر آئینی قرار دیا، لیکن جو سپریم کورٹ تھی اس نے حکومت کے پریشر میں اس کے حکومت کے گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ دیا. اور بعد میں تقریباً 10-15 سال بعد 1970s میں جب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور عدلیہ کے جو باقی ممبرس تھے، جب ان سے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے وہ فیصلہ دباؤ کے تحت کروایا گیا تھا. تو اس سے پاکستان کی تاریخ میں دوسری غلط روایت یہ پڑی کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا جانے لگا حکومت کی طرف سے اپنے منمانے فیصلے کروانے کے لیے. اور یہ ایک غلط روایت پاکستان کے جو ڈیموکریٹک جو فاؤنڈیشنز تھیں ان کو بہت زیادہ ویک کرتی گئیں. یہی ریزن تھی کہ پھر پاکستان میں مارشل لاز لگتے رہے. تو پھر اس کے بعد جب دوسری جو آئین ساز اسمبلی تھی وہ قائم ہوئی، پھر اس کے بعد 1 یونٹ قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر جا کے پاکستان کا پہلا آئین بنا. اس طرح جو آئین 1954 میں بن سکتا تھا وہ جا کے 1956 میں بنا. اب ہم پڑھیں گے کہ محمد علی بوگرا فارمولا پاس ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا. پہلی آئین ساز اسمبلی کی تنسیخ. اس مسودے کو صرف گورنر جنرل کی رسمی منظوری باقی تھی کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے 24 دسمبر 1954 کو اسمبلی کو منسوخ کر کے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا. یعنی یہ مسودہ جو اسمبلی کے پاس ہونے کے مراحل تھے وہاں سے پاس ہو چکا تھا، اور اب صرف گورنر جنرل کی ایک رسمی منظوری تھی. تو گورنر جنرل کو یہ لگا کہ اب یہ فارمولا پاس ہو گیا تو وزیر اعظم اور صدر کا ہوتا ہوگا، اور پارلیمانی نظام نافذ ہوا تو اس کے پاس بالکل اختیارات نہیں رہیں گے. تو اپنی حکومت کو اور اپنے اختیارات کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اور ان کو مزید پرولونگ کرنے کے لیے اس نے یہ جو تھی اسمبلی اس کو منسوخ کر دیا. اس اعلان میں دوسری آئین ساز اسمبلی کے انتخابات جلد کروانے کا ذکر بھی کیا گیا. ایسے نازک موقع پر اسمبلی توڑنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے. کیا نازک موقع تھا کہ یہ پہلا موقع تھا پاکستان بننے کے تقریباً 7 سال بعد ہو چکے تھے، اور 7 سال بعد یہ پہلا عرصہ تھا جب مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں حصے کسی ایک آئینی فارمولے کے اوپر ایگری کر چکے تھے. تو یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن تھی کہ عوامی لحاظ سے بھی عوام بہت مایوسی کا شکار ہوئے، اور جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کے لیے بھی یہ بڑا مایوسی کا مرحلہ تھا. صوبائی حکومتوں کے لیے بڑا مایوسی کا مرحلہ تھا کہ جس آئینی فارمولے کو انہوں نے اتنی تگ و دو کے بعد پاس کیا ہے، اب اس اسمبلی کو ہی توڑ دیا گیا. اسمبلی توڑنے کی اہم وجہ یہ بتائی گئی کہ مشرقی پاکستان میں 1954 کے صوبائی انتخابات میں برسر اقتدار مسلم لیگ کو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پچھلے ٹاپکس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاکستان میں جنرل الیکشنز تو نہیں ہوئے تھے، لیکن 1954 میں صوبائی انتخابات ہوئے تھے،
اور ان صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کو مشرقی پاکستان یعنی جو صوبہ بنگال تھا وہاں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ گورنر جنرل نے اس کو کر دیا، جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کو ڈیزولو کر دیا۔ اسی طرح جو پروڈا قانون تھا اس کو ختم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر دی گئی تھی، جسے گورنر جنرل نے برداشت نہ کیا اور اسمبلی منسوخ کر دی۔ اب یہاں پہ جو اصل ریزن تھی کہ گورنر جنرل نے انتقام کس بات کا لیا، جب پروڈا قانون کو ختم کیا گیا تو اس کے تحت گورنر جنرل کے اختیارات بھی کم ہو گئے، اور پروڈا آپ سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں، جس کے تحت جو سرکاری افسران اور جتنے بھی سرکاری اہلکار تھے، کوئی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا تھا تو اس کے خلاف یہ پروڈا ایکٹ کے تحت اس کو سزا دلوائی جا سکتی تھی۔ تو جب اس ایکٹ کو ختم کیا پارلیمنٹ نے، تو ساتھ ہی گورنر جنرل کے اختیارات بھی کم ہو گئے، اور گورنر جنرل سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اسمبلی کو منسوخ کر دیا۔ اور دوسری ریزن یہ تھی کہ گورنر جنرل چاہتا ہی نہیں تھا کہ آئین بنے اور نئی اسمبلیاں آئیں اور صدر اور وزیر اعظم کے عہدے تخلیق ہوں۔ وہ کیوں ایسا نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ جو نیا آئین بنتا اس میں پھر سے الیکشن ہوتے، انتخابات کے بعد اس کا دوبارہ سے صدر بننا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے اسمبلیوں کو تنسیخ کر دی۔ اس کے بعد دوسری آئین ساز اسمبلی کا قیام۔ برخاست شدہ اسمبلی یعنی جس اسمبلی کو ڈیزولو کیا تھا ملک غلام محمد نے، اس کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے اقدامات کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یعنی حکومتی فیصلے کو اگر کوئی ایسے افراد ہیں یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو حکومتی جو بھی ہیں فیصلے ان کو تسلیم نہ کرے تو ان کو کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، کیونکہ اس وقت جو پارلیمنٹ تھی وہ کراچی میں تھی، اور کراچی سندھ میں آتا تھا، جس نے مولوی تمیز الدین آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کی پہلی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کے حق میں متفقہ فیصلہ سنایا۔ متفقہ یعنی سب ججز اس بات پر متفق تھے کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو برخاست کرے، کیونکہ 1935 کا ایکٹ اس طرح سے نافذ نہیں ہوا تھا پاکستان میں جیسا کہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، برصغیر میں جیسے رائج تھا۔ کیونکہ برصغیر میں جب 35 کا ایکٹ نافذ تھا، اس میں گورنر جنرل کے پاس اختیارات اس لیے تھے کہ گورنر جنرل وہ آل ان آل اس وقت ایک ایسی پرسنالٹی تھی، اور اس وقت عوامی خواہشات کا یا اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور گورنر جنرل کو تو خود برطانوی حکومت نامزد کرتی تھی، اس کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن جب 35 کے ایکٹ میں ترامیم کی گئی تو گورنر جنرل صرف رسمی سربراہ تھا، اس کے پاس ایسے اختیارات نہیں تھے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزولو کرتا۔ لیکن حکومت نے، اب جو حکومت تھی ملک غلام محمد کی، اس نے کیا کیا، اس نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ جو سب سے بڑی عدلیہ ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی ادارہ یا فرد اپنی اپیل دائر کر سکتا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ تو ہائی کورٹ نے، جو سندھ کی ہائی کورٹ تھی، اس نے جو اسپیکر اسمبلی تھے مولوی تمیز الدین، ان کے حق میں متفقہ فیصلہ دیا، لیکن حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے اور آئین بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اب نمائندہ حیثیت کیسے کھو چکی تھی کہ صرف ایک صوبہ بنگال میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی جیسے کہ باقی صوبوں میں اس کو اہمیت حاصل تھی یا نمائندگی حاصل تھی الیکشنز میں۔ تو یہ کوئی اتنا ہی بڑا میٹر نہیں تھا، کیونکہ باقی صوبوں میں تو اس کو نمائندگی حاصل تھی اور آئین بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اور یہ بھی پوائنٹ نہیں تھا، کیونکہ آئین سازی کا جو حتمی مسودہ تھا وہ بھی آلموسٹ پاس ہو گیا تھا، لہٰذا نئی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے۔ چنانچہ نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 کو کرایا گیا۔ اس کے اراکین کی تعداد 80 تھی، جنہیں صوبائی اسمبلیوں نے منتخب کیا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کو مساوی نمائندگی دی گئی، یعنی 40 ارکان دونوں علاقوں سے لیے گئے۔ مسلم لیگ صرف 25 نشستیں حاصل کر سکی۔ مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس کے قائد چودھری محمد علی مقرر ہوئے۔ مخلوط حکومت وہ حکومت ہوتی ہے جس میں کسی ایک پارٹی کو اکثریت تو حاصل ہوتی ہے لیکن واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی، تو پھر وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بناتی ہے۔ جیسے 80 میں سے جس کو 40 یا 41 سیٹیں حاصل ہوتی، وہ واضح اکثریت ہوتی ہے کہ کم از کم 50% سیٹیں اسے حاصل ہوں، کم از کم یہ ہے۔ تو جو مسلم لیگ تھی، اس کو سب سے زیادہ سیٹیں تو باقی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوئیں، کیونکہ ملٹیپل پارٹی سسٹم تھا، تو مختلف جو پارٹیز تھیں ان کو جو نشستیں حاصل ہوئی، ان میں سب سے زیادہ اسی کو حاصل تھی 25 سیٹیں، اور پھر 15 سیٹیں کسی اور کی اس کے ساتھ ملا کر
پھر ایک مخلوط حکومت بنائی گئی جس کے قائد چودھری محمد علی تھے، اور چودھری محمد علی قائد اعظم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور بہت ایک قابل اور دیانتدار سیاستدان تھے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو عبوری حکومت بنی تھی پاکستان بننے سے پہلے جو عبوری حکومت بنائی گئی تھی، جس میں لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، ان کے جو فائنانس سیکٹری تھے وہ چودھری محمد علی ہی تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ وحدت مغربی پاکستان، یعنی مغربی پاکستان کو ایک یونٹ بنانا۔ جغرافیائی عوامل آئین سازی میں تاخیر کا سبب بنے، یعنی آئین میں جو ایک تاخیر تھی، دیر ہو رہی تھی، اس کا ایک وجہ یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی جو حصے تھے پاکستان کے، ان کے درمیان آبادی کا فرق تھا۔ مغربی حصے میں 4 صوبے تھے، لیکن اس کی آبادی جو تھی وہ مشرقی حصے کی ایک صوبے کی آبادی سے بھی کے برابر تھی یا تھوڑی سی اس سے کم تھی، اور ملک 2 غیر مساوی حصوں میں منقسم تھا۔ غیر مساوی یعنی برابر نہیں تھے، برابر اس لحاظ سے نہیں تھے کہ ایک حصے میں اتنی آبادی تھی جتنی باقی 4 صوبوں میں بھی نہیں تھی، اور باقی جو 4 صوبے تھے وہ علاقے کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، لیکن وہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے صوبے سے کم تھے۔ اب مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی، یعنی وہ ایک سارا صوبہ بنگال اکٹھا جڑا ہوا تھا اور اس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا۔ ریاستیں ایسے ان کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر قبائلی سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 12 ریاست سے ریاست دیر، چترال، سوات، اب تو خیر ان کی ریاستی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو یہ والی ریاست جیسے چترال، سوات، دیر، یہ والی۔ تو چنانچہ نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا، یعنی جو چودھری محمد علی کی نئی حکومت بنی تھی، انہوں نے صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جو مغربی پاکستان کے صوبے تھے، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد۔ KP کے یعنی خیبر پختونخوا کا اس وقت نام صوبہ سرحد تھا۔ تو ان چاروں صوبوں کو اور 12 ریاستوں کو ملا کر ایک یونٹ بنایا گیا، اور اس یونٹ کو یعنی ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اور 14 یونٹ ہم کہتے ہیں جو وفاق کے حصے ہوتے ہیں ان کو یونٹ کہا جاتا ہے، کچھ ممالک میں ان کو صوبے، پروونسز کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا پاکستان، یہاں پہ ان کو صوبے کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ وفاقی یونٹس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ وجود میں آیا۔ نیا کا مطلب یعنی اس کی پرانی حیثیت ختم ہو گئی تھی 4 صوبوں کی، اور اب ایک صوبہ بن گیا تھا جو 12 ڈویژنز پر مشتمل تھا، یعنی اس کے پھر 12 ڈویژنز بنائے گئے انتظامی جو نظام تھا اس کو بہتر چلانے کے لیے، لیکن اوورآل یہ ایک صوبہ بن گیا۔ اور اب اس صوبے سے کیا فائدہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان، یعنی پاکستان کے 2 یونٹ بنے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور دونوں یونٹس کی آبادی برابر تھی۔ اب دونوں کو برابر نمائندگی دینے پر کسی حصے کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا، اور اس سے نمائندگی کے مسئلے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اور نواب مشتاق احمد گورمانی مغربی پاکستان کے، یعنی یہ جو 4 صوبے ہیں ہمارے ابھی، ان کے پہلے گورنر تھے، اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وحدت 1970 تک قائم رہی، یعنی مشرقی پاکستان کے تو گورنر اور جو تھے وزیر اعلیٰ وہ وہی رہے، لیکن مغربی پاکستان میں اس لیے نئے بنانے کی ضرورت پڑی کہ یہ اب ایک صوبہ بن گیا تھا، اور جو پرانے تھی وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ اور یہ جو وحدت تھی 1 یونٹ تھا، یہ 1970 تک قائم رہا، یعنی تقریباً 15 سال تک۔ نئے آئین کی تشکیل۔ اب وحدت مغربی پاکستان کے بعد، یعنی 1 یونٹ بنانے کے بعد، آئین سازی کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے محمد علی بگرا فارمولے تک کافی وہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اب ایک ہی مشکل تھی جو کہ تھی دونوں حصوں کی برابر نمائندگی۔ وہ مسئلہ بھی 1 یونٹ کے ذریعے حل ہو گیا۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے، یعنی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے، کاوش یعنی کوشش سے اور محنت سے، ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ نئے آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر
23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। यानी चौधरी मोहम्मद अली ने जो पुरानी असम्बली थी उसके काम को भी उससे भी फ़ायदा हासिल किया और एक ऐसा फार्मूला लेकर आए जिससे सारे सियासी ग्रुप्स और सूबे, सियासी ग्रुप्स मतलब सियासी जमातें, अपोजिशन, हुकूमत और सूबे सब रजामंद हो गए। और नए आइन का जो ड्राफ्ट था वो 9 जनवरी को असम्बली में पेश हुआ और गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद इसे पाकिस्तान के पहले आइन के तौर पर पाकिस्तान के तारीख़ी दिन यानी यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से 23 मार्च 1956 को से नाफिज कर दिया गया। तो इस तरह पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो उसका एंड हुआ यहाँ पर और पाकिस्तान का पहला जो आइन है 1956 का वो बनकर आवाम के सामने आया और नाफिज कर दिया गया।